बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और अफ़गानिस्तान में लाशों के ढेर लग गए। ज़लज़ले ने 800 से ज़ायद अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 2800 से ज़ायद ज़ख्मी है। क़यामत सुगरा का मंजर, इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बुरी तरह ठुकाई की है, बाकायदा मंजी ठोक दी है। ट्रम्प ने एक बार फिर इंडिया को कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। फौज का एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ जिसमें पाक फौज के जवानों की शहादत हुई है। तो ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, इसमें कितने लोग जाँ बाक हुए और वजह क्या बनी, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीआई ने पार्लियामेंट के बाहर असेंबली लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे सैलाब के ऊपर। सैलाब की क्या सूरत हाल है। मुल्क भर में अभी तक हाई अलर्ट जारी है और बड़ा सैलाबी रेला अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में इतनी बारिश हुई है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो क्या ये क्लाउड बर्स्ट है या नहीं। इस्लामाबाद का G11 बिल्कुल डूब गया, नाला लई उबल गया है, तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, क्योंकि अच्छी खबर से आगाज़ करना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपना मुकदमा आलमी दुनिया के सामने रखा है और ये मुकदमा मोदी के मौजूदगी में रखा है। मोदी कितना बेशर्म आदमी है। कल तक इसकी हुकूमत ये कह रही थी कि भारत के साथ पाकिस्तान ने अकेले जंग नहीं लड़ी, बल्कि 3-4 मुल्कों ने मिलकर भारत की ठुकाई की है, मंजी ठोकी है। तो सबसे पहले चीन का नाम लिया गया, फिर तुर्की का नाम लिया गया और ये कहा गया कि चीन ने पीछे रहकर पाकिस्तान को हथियार देकर भारत का शारीरिक शोषण किया है, यानी बलात्कार किया है या गैंग रेप किया है। तो असल मास्टरमाइंड चीन को करार दिया जा रहा था। पिछले 2 महीनों से पूरा इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत ये दावे कर रही है और ये उछल उछल कर कहा जा रहा है कि ये तो चीन ने सब कुछ किया है और असल बदमाश चीन है, वरना पाकिस्तान की क्या औकात के इंडिया को फेंटी लगाता। तो बेशरम मोदी चीनी सदर से ऐसे मिल रहा था जैसे उसने अपनी बेटी चीन में ब्याही है या उसकी बेटी का ये ससुराल है। तो भैया मोदी जी, जिन्होंने आपको मार मार कर आपकी इतनी बुरी हालत कर दी है और आपका धनिया कर दिया है, आपकी शक्ल धनिया लाल जैसी हो गई है, तो आप उसको गले मिलने पहुंच गए। इसका मतलब ये कि बहुत पुरानी थ्योरी जो हिंदू बनियों के हवाले से कही जाती है वो किसी हद तक दुरुस्त है और वो साबित हो गई है कि जो इनको जूते मारे उसे कहते हैं जूते जितने मर्जी मारो बंदे बढ़ा लो। तो ये जूते खाने वाली कौम है, उसके फौरन नीचे लग जाती है। अब इंडिया भंगड़े डाल के मोदी ने कमाल सियासी चाल खेली है, चीन के साथ हाथ मिला लिया है। चीन और रूस के साथ मिलकर जो ब्लॉक बन रहा है वो बहुत बड़ा ब्लॉक है। शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त पूरी दुनिया का 41% GDP रखती है और यही लोग ब्रिक्स में शामिल हैं। तो ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम ये 2 बड़ी ग्रुप्स है या बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं जिनमें वो ममालिक शामिल है जिनकी GDP बहुत स्ट्रांग है। तो ब्रिक्स को ले लें, शंघाई ताउन तंजीम को ले लें, ये एक ब्लॉक है, जबकि G7 और यूरोपीय यूनियन दूसरा ब्लॉक बन गया। तो यूरोपीय यूनियन और G7 की जो इकोनॉमी है मजमूई तौर पर वो इन दोनों ब्लॉकों से कम है, जिसमें चीन, रूस और इंडिया शामिल है। तो अब कहा यह जा रहा है कि मोदी इस ब्लॉक में जहां बड़े बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये है कि चीन ने जूते मारकर आपको अपने साथ मिलाया, क्योंकि इससे पहले तो इंडिया बड़ा कट रहा था, चीनी मसनूआत का भी बाइकाट कर दिया गया और चीन ही सबसे ज्यादा जंग के ऊपर मीम बनाकर इंडिया को जला रहा था और कह रहा था कि ये चीनी तैयार है जिन्होंने इंडिया की पिटाई की है। तो अगर चीन ने पाकिस्तान के पीछे बैठकर जंग लड़ी है और उसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, तो उस मास्टरमाइंड ने इंडिया को इतना बेबस कर दिया कि वो सीधा चाइना के कदमों में जा गिरा है। तो चीन किसका शुक्रगुजार होगा, इंडिया का या पाकिस्तान का, जिसकी वजह से आज इंडिया जो कल तक उसे आंखें दिखाता था आज उसके घुटनों पे गिरा हुआ है। तो सियासत किसकी कमाल की है, मोदी की या फिर उनकी जिन्होंने मोदी को घुटनों के बल गिरा दिया है। तो मोदी बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है और ये बात भी साबित हो गई कि ये गैरतमंद नहीं है बल्कि ज़रूरतमंद है और ज़रूरत के तहत ये किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो कल तक चीन को दुश्मन नंबर 1 और पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 करार देने वाले आज दुश्मन नंबर 1 को गले लगाकर ये जाहिर कर रहे थे कि बहुत बड़े आदमी हैं। इसकी वजूहात कोई बहुत ज्यादा ढकी छुपी नहीं है। 2 वजूहात, एक तो पाकिस्तान ने इंडिया की टुकाई की, दूसरा ट्रंप ने मोदी की कमर पे लात मारी है तो वो सीधा चीन की झोली में जा गिरा है। अब ट्रंप को पता है कि इंडिया को इतना मारेंगे तो फिर वो जाहिर है उनसे पीछे हटेगा।
تو انڈیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ جس بلاک میں جائے گا وہ بلاک طاقتور ہو جائے. تو انڈیا جس کو اصل مجرم کہہ رہا تھا اس کے ساتھ تو گلے مل رہے اور جس پہ محض الزام تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس کا نتیجہ بھی آج دیکھ لیا کہ چاچو نے عالمی لیڈروں کے سامنے کس طرح بھارت اور مودی کے چھکے چھڑائے ہیں. تو جو تقریر وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں کی ہے وہ ایک جیتے ہوئے ملک کے سربراہ کی تقریر ہے. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. تو یہاں پہ مودی یوتھی جتنے ہیں وہ سب صدمے سے دوچار ہیں اور چاچو کی تقریر کے بعد تو یہ غم اور زیادہ ڈبل ہو گیا ہوگا. اب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بن کے سامنے آیا ہے. اس میں پاکستان نے جعفر ایکسپریس اور ہزار حملوں کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بیرون ملک سے پاکستان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہمارا پڑوسی ملک شامل ہے. تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں باقاعدہ شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا جعفر ایکسپریس کا، خزدار حملوں کا، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا، انڈیا کی تمام چیرہ دستیاں کھول کے رکھ دی اور پھر یہی بتایا کہ پہلگام حملے کا الزام کس طرح پاکستان کے اوپر لگا کر انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا. تو ساری چیزیں شنگھائی تعاون تنظیم میں ٹیبل کر دی گئی، تمام لوگوں نے سنی کہ پاکستان نے کتنا اسٹرانگ موقف لیا اور مودی جو ہے وہ سوائے جال سازی کے کچھ نہیں کر سکا. کبھی پوٹن کو گلے لگا رہا ہے، کبھی زبردستی چینی صدر کے ساتھ کھڑا ہو کر کہکیاں لگا رہا ہے جس طرح فرانس کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر کہکیاں لگاتا تھا. تو اب اس میں میم بن رہے ہیں کیونکہ مودی کو انگریزی تو آتی نہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی اور وہاں تو چائنیز بولنے والے تھے، رشین بولنے والے تھے، تو کہاں سمجھ آتی. تو کہہ کے ایسے لگا رہا تھا جیسے کپل شرما کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اسے لطیفے سنا رہا ہو. تو مورخ اگر یوتھیا بھی ہو یا مودیا بھی ہو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ پاکستانی تاریخ میں کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم نے بھارتی پردھان منتری ایک بڑی سیاسی جماعت کے فائنینسر کو سامنے بٹھا کر انتہائی تسلی سے دنیا کے سامنے عالمی فورم پر اس کی جس طرح منجی ٹھوکی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ شہباز شریف ہے. تو ایک طرف تو پاکستانی پرائم منسٹر نے یہ کیا، دوسرا مودی جو چلاکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چلاکیاں دنیا کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے. چائنا کے اندر ایک بہت بڑی پریڈ ہو رہی ہے جو چین کے اوپر جاپانی حملے کے حوالے سے ہو رہی ہے اور جب جاپانیوں نے چائنا کے اوپر حملہ کیا تھا ان مظالم کو ریکال کیا جاتا ہے. تو پاکستان سمیت کئی ممالک اس تقریب کا حصہ بنے لیکن مودی بھاگا کیونکہ مودی کو پتا کہ اگر وہ اس تقریب میں شرکت کرے گا تو جاپان بھی اس سے ناراض ہو جائے گا کیونکہ اس وقت اگر مودی کسی ملک سے امید رکھ رہا ہے تھوڑے بہت تعلقات کی تو وہ جاپان ہے. جاپان کو وہ ایکسپلور کرے اپنی نئی مارکیٹ کے طور پہ. دوسرا پیوٹن ہے، پرانا تعلق ہے ان کا روس کے ساتھ، تو اسی کو ریکال کرتے ہیں اور اسی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویسے بھی روسی تیل کا اس وقت سب سے بڑا بائر انڈیا ہے، چین بھی روسی تیل خریدتا ہے. تو اس لیے ان تینوں ممالک کے انٹرسٹ تو یکساں ہیں. لیکن جب آپ کسی پہ الزام لگائیں کہ اس نے میرے خاندان کے کسی بچے کو مار دیا ہے اور پھر اسی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو لوگ آپ کو مطمئن بغیرت کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. مودی کی چین یاترا اور یہ ساری ایفرٹ دری کی دری رہ گئی کیونکہ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کی امریکی مصنوعات پر ٹیرف کم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ بھارت نے کہا کہ وہ امریکی مصنوعات پر 0 ٹیرف کر دیں گے، یعنی کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. امریکہ اپنی چیزیں انڈیا بھیجے اور بغیر ٹیکس کے بیچے. لیکن ٹرمپ نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اب بہت دیر ہو چکی ہے، بھارت کو کئی سال پہلے ایسا کرنا چاہیے تھا. اب تو بھارت نے ہم سے بہت زیادہ پیسہ کما لیا ہے اور امریکہ پر دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیکس لگائے ہیں. اسی وجہ سے امریکی کمپنیاں بھارت میں کاروبار نہیں کر پا رہی اور اپنا تیل وہ اور فوجی ساز و سامان وہ روس سے خریدتے ہیں، امریکہ سے بہت کم خریداری کرتے ہیں. تو اس لیے ناتی توتی رہ گئی تو نقط مکھی بہ گئی. اگلی خبر یہ کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر کے علاقے چلاس میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. حادثے میں 2 میجر سمیت 5 اہلکاروں کی شہادت ہو گئی ہے. تو ISPR کے مطابق پاک فوج کا MI-17 ہڈور گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے. حادثہ تقریباً صبح 10 بجے پیش آیا. ہیلی کاپٹر تھکداس کنٹونمنٹ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر کریش لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا. اب اس میں جو لوگ شہید ہو گئے ان میں پائلٹ ان کمانڈر میجر عاطف کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، کریو چیف حوالدار جہانگیر اور کریو چیف نائک عامر شامل ہے.
ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ معمول کی تربیتی پرواز پہ تھا، ایکسرسائز کر رہا تھا. آرمی ایویشن کی تربیتی پرواز ہے، یہ جنگی مشقوں کا حصہ ہے تاکہ فوج ہر وقت جو ہے وہ کسی آپریشن کے لیے تیار ہے. تو یہ اسی آپریشن تیاری کو اس میں ایکسرسائز کی جا رہی تھی. تو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دراصل لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا ہے، کیونکہ جب فری خرابی پیدا ہوئی تو دیکھا کہ اس کو زمین پر اتار دیا جائے فوری طور پر، لیکن پائلٹ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ کل رات افغانستان میں اچانک زلزلے کی وجہ سے تباہی پھیل گئی اور اب تک اس میں 800 سے زائد افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، 2800 سے زائد افراد زخمی ہیں. ذرائع کے مطابق یہ زلزلہ ایک رات قبل 11:47 پر آیا تھا اور 20 منٹ بعد ایک اور زلزلہ آیا جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کنڑ میں ہوا ہے، سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہیں. اور اس زلزلے کی شدت پاکستان کے اندر بھی محسوس کی گئی، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لیکن جو نقصان ہوا ہے افغانستان میں بہت زیادہ ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی ممالک نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور کا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی ہے. اب کالا باغ ڈیم وہ پروجیکٹ ہے جس کی کے پی کے میں بہت مخالفت ہوتی ہے، سندھ بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو پنجاب نہیں ڈوبتا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے. اب ان کا یہ اعلامیہ یعنی گنڈا پور کے منہ سے اگر آپ سنیں کالا باغ ڈیم کی حمایت، اور انہوں نے جو پوزیشن لے لی ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم چاہتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا تو نیریٹو نہیں ہے. تو کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پرائم پروجیکٹ تھا، لیکن صوبے اس پہ راضی نہیں ہوئے. کچھ صوبوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارا پانی روک لیا جائے گا اور ہمیں جو پانی دیا جائے گا اس میں سے توانائی کھینچ لی جائے گی، ہمیں پھوکا پانی سادہ پانی دیا جائے گا. یہ سندھ کا موقف تھا. اس پہ بڑی سیاست ہوئی اور بڑی بڑی سیاسی تنظیمیں پیدا ہوئیں اور اب وہ مر بھی چکی ہیں. اس کے پیچھے بھی بھارت تھا اور بھارت نے فائنانس کیا تھا کہ ڈیم کے ایشو کو ہائی لائٹ کر کے پاکستان کے اندر افراتفری پیدا کی، تو اس لیے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ترک کر دیا گیا. اب پھر سے ڈیموں کی بات ہو رہی ہے تو گنڈا پور نے حمایت کا اعلان کر دیا. یقینی طور پر بھی پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا اور نہ ہی گنڈا پور اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے کہ وہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کرے گا یا نہیں کرے گا. بہت سے لوگ تو پریشان ہیں، گنڈا پور نے جو پوزیشن لے لی اچانک یہ کیا ہوا، یہ تو پی ٹی آئی اس پہ راضی نہیں ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے، اور یہ کالا باغ ڈیم کی حمایت پاکستان کے لیے نیک نیتی سے نہیں کی گئی بلکہ یہ کی گئی ہے افغانیوں کو بچانے کے لیے. اب ان افغانیوں میں ٹی ڈی پی کے لوگ ہیں یا نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، مگر میں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں کہ پشاور خیبر پختونخوا اسمبلی میں افغانستان میں زلزلے سے نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن نے متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. لیکن ساتھ ہی اس قرارداد میں جو اہم بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شدید زخمیوں کو بغیر ویزا پاکستان منتقل کر کے طبی سہولیات مہیا کی جائیں، اور کے پی کے خصوصی طور پہ افغانستان کو امداد دینے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ افغانستان سے زخمیوں کو پاکستان لایا جائے. تو کیا افغانستان میں زخمیوں کے علاج کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے؟ لیکن گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ بغیر ویزے کی انہیں پاکستان لا کر ان کا علاج کیا جائے. تو اس کے لیے تو افغان حکومت کو درخواست کرنا چاہیے. اگر افغانستان حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، پاکستان ہماری مدد کرے، تو ہم دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے بھائیوں کو گود میں اٹھائیں گے اور ان کا یہاں پہ علاج کرائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا چور نل پنڈ کالی، تو کون میں خام خواہ، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو یہ علی بن گنڈا پور کے دل میں افغانیوں کا نہیں، افغانستان کے عوام کا نہیں، یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کا درد ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ زخمیوں کے روپ میں اور زیادہ افغانی پاکستان سمگل کیے جائیں. اب پاکستان نے بڑی مشکل سے 8-9 لاکھ افغانی مہاجرین کو واپس بھیجا ہے. ابھی پاکستان کے اندر 20-25 لاکھ افغانی موجود ہے. یہ جو ساری ہمدردی کا، یہ جو کالا باغ ڈیم کا ان کے اندر سے درد نکلا نا، وہ اس وجہ سے نکلا کہ دیکھیں میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں تو کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتا ہوں، تو آپ ہمارے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آنے دیں، وہ زخمیوں کے روپ میں آ جائیں گے. کس کو پتا کہ وہ صحیح زخمی ہے کہ نہیں، پٹیاں باندھیں گے اور پاکستان داخل ہو جائیں گے.
تو یہ درد تو بہت پرانا ہے، اور ابھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب سے باڑ بنی ہے اور ویزا لازمی قرار دیا گیا، اس وقت سے تو کے پی کے میں ایک بڑا رد عمل ہے پاکستان کے حوالے سے، اور افغانیوں کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ پہلے بغیر ویزے کے آسانی سے آتے جاتے تھے، اسمگلنگ کرتے تھے، تو ان کا تو یہ باپ دادا کے دور سے پیشہ تھا جس کو اب روکا گیا ہے۔ تو یہ افغانی ہمیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیتے ہیں کہ ان کا کاروبار بند ہو گیا، تو بھائی ویزا لے کے کاروبار کر لو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بغیر ویزے کے۔ اچھا، ایک اور ان کا جلاپا نکلا اچانک، میڈیا سے شکایت کی کہ کوئی کشتی میں بیٹھ کر چکر لگائے تو سارا دن چلایا جاتا ہے، ہم پہاڑوں میں جائیں تو ہمیں دکھایا نہیں جاتا۔ تو ان کا اشارہ واضح طور پہ سی ایم پنجاب کی طرف ہے، جو سیلاب کے دوران اپنے عوام میں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے حوصلے بڑھا رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے، ان کی ہمت بڑھا رہی ہیں۔ سیلاب بے شک ایک قدرتی آفت ہے جسے روکنا ممکن نہیں تو آسان بھی نہیں ہے، تو قدرتی آفت کوئی بھی ہو، چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے، کون روک سکتا ہے؟ آپ ایسے موقع پہ لوگوں کی امید بڑھا سکتے ہیں، ان کا حوصلہ بلند کر سکتے ہیں۔ تو کے پی کے میں بھی سیلاب سے بارشیں ہیں، وہاں بھی سیلاب کے دوران 500 سے زائد اموات ہوئی ہیں، تو آپ بھی نکلیں، لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں، تو آپ کو بھی کوریج ملے گی، آپ بھی پاکستانیت کی باتیں کریں۔ لیکن جن کو سوائے گالیاں دینے کی اور کچھ نہیں آتا، وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ویڈیو گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ باقی رہی بات کہ گڈھا پرسا پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ان کی کوریج نہیں ہوتی، تو پتہ نہیں آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ کبھی میڈیا کو ساتھ لے کر جائیں تو پتہ چلے کہ آپ کیا کرنے جاتے ہیں، لیکن آپ یہ قطعی نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے تو بہت سارے راز کھل جائیں گے کہ پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے شہروں میں رہنے والے عوام کو تو نہیں پتا کہ پہاڑوں پہ چڑھنے والے بھگوڑے ہوتے ہیں، مفرور ہوتے ہیں، یا وہاں پہ بیٹھ کے کوئی پاکستان کی سلامتی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اسلام آباد میں اپنے لوگوں کو بلا کے انہیں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ کے خود گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ جائے، یا اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے چھپ جائے، اسے عوام بھگوڑا کہتے ہیں۔ ہاں، اگر چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بھگوڑوں کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، خاص کر ڈیالہ جیل میں، تو پھر بڑی رونقیں لگتی ہیں، پھر بڑی میڈیا کوریج ملتی ہے، تو اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نون لیگ نے این اے 129 میں تحریک انصاف کے بینر اور فلیکس لگانے والے لڑکوں پر ایف آئی آر درج کرا دی ہے۔ اتنی فستائیت کے باوجود اگر ایسی اوچی حرکتیں کرنی ہے نون لیگ نے، تو انہیں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ یہ حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، جو این اے 129 میں الیکشن لڑنے سے خود بھاگ گئے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، بندہ یوتھیا ہو اور گھٹیا بات نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایف آئی آر اس بات پر نہیں ہوئی کہ کچھ لوگ بینر لگا رہے تھے یا فلیکس لگا رہے تھے، ایف آئی آر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کچھ لوگ رات کو بڑے رکشے میں فلیکس اور بینر لاد کر سڑک کے درمیان کھڑے تھے، اور جس جگہ پر کھڑے تھے یہ لاہور کا بڑا معروف علاقہ ہے، پکی ٹھٹھی سمن آباد۔ یہ بڑا گنجار آباد راستہ ہے جو سمن آباد کو مین یتیم خانہ والی جو روڈ ہے، ملتان روڈ، اس سے ملاتا ہے۔ تو اس پر تو کوئی موٹر سائیکل والا کھڑا ہو جائے نا تو ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، تو یہاں درمیان میں رکشہ کھڑا کر کے وہ بینر اور فلیکس لگا رہے تھے، تو ٹریفک جام ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو پیٹرولنگ کار ہوتی ہے وہ پہنچی اور اس نے وہاں سے ٹریفک بحال کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا آگے رکشہ کھڑا ہے اور وہاں پہ لوگ بینر اور فلیکس لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کہا کہ بھائی آپ لوگ جائیں، یہاں سے ٹریفک بلاک ہو رہا ہے، تو وہ اڑ گئے۔ یہ میاں اسلم اقبال کا علاقہ ہے، اسلم اقبال صاحب یہاں کے بڑے مہان گرو ہے، تو وہ اڑ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ہلیں گے، بھائی آپ کون ہوتے ہیں، ہم تو بینر لگائیں گے، ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو پھر پولیس نے چونکہ گاڑی چھپا لیا۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایف آئی آر ہوئی ہے۔ تو اگر تو آپ نے سچ بولا ہو نا تو ہم آپ کی حمایت کریں، اگر نیکی نیتی سے بات کریں گے تو سپورٹ ملے گی، بدنیتی کریں گے تو وہ کھل جائے گی۔ تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہی گنڈا پور کو بھی ذلیل کرا رہی ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگوں کو ذلیل کرا رہی ہے۔ آپ سیلاب کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں اب تک سیلاب سے 35 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ساہیوال، ملتان اور جنگ سمیت دیگر علاقے ہائی الرٹ پر ہیں۔ لودھرا، بہاولپور اور ملتان اور مظفر گڑھ کو بہت خطرہ ہے۔ سیالکوٹ، گجرات، چنوٹ اور حافظ آباد میں سیلاب کا ایک اور ریلا آ سکتا ہے۔ 9 اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور راوی، ستلج اور چناب میں ابھی تک اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور فلڈ فور کاسٹنگ کے مطابق آئندہ 3 روز تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا دباؤ برقرار رہے گا، جس کے بعد یہ پانی دریائے سندھ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے نینا کوٹ پر مزید پانی چھوڑنے کے بعد جسڑ اور شکر گڑھ کی طرف ریلا بڑھ رہا ہے۔ 3000 سے زائد افراد اور وہاں جو لائف سٹاک ہے اس کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
सूर गणा सिंह वाला के मुकाम पर दरिया सतलुज में तगयानी से 80 देहात डूब गए हैं। चुले मानकी पर 16 देहात समेत 112 आबादियां पानी में डूब गई हैं। पाकपतन में 26,000 एकड़ अराजी पर पानी फैल गया है। 35,000 से ज्यादा मुतासरीन को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। वहाड़ी में भी 1 लाख अफराद को डिस्प्लेस किया गया है। हजारों अफराद अब भी पानी में महसूर है। उकाड़ा में माड़ी पटन के मुकाम पर 36 देहात मुतासर हुए हैं। हेडब्लॉकी और सदनाई के मुकाम पर बड़ा रेला है। उकाड़ा में दिबालपुर, नाला खुर्द, गोगीरा, तांदियावाला में कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। टोबा टेक्सिंग में कमालिया, पीर महल, अड्डा हकीम की मुतअद्दिद आबादियों को पानी ने डबो दिया है। मिल फतेहाना पर पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसेक है। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अचानक बारिश है। नाला लेक की सतह में 19 फुट तक इजाफा हो गया है। तो इस्लामाबाद में बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए हैं। कई मुकामात पर सड़कें तालाब बन गई हैं। सड़कों पर पानी खड़ा है। मूसलाधार बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा H8 में 99 मिलीलीटर गोलड़ा, न्यू कटारिया, पीर बदाई में बारिश हुई है और नाला लई समेत कई नाले भर गए हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन जो टेक्निकल माहिरीन वो कहते हैं क्लाउड बर्स्ट नहीं है। क्लाउड बर्स्ट में कम से कम 220 मिलीलीटर बारिश होती है, जबकि इस्लामाबाद में अभी तक जो बारिश हुई है वो 120 मिलीलीटर के आसपास है। जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसके बाद हो सकता है बढ़ गई हो या कम हो। बारिश हो रही है, पाकिस्तान भर में हो रही है, मुख्तलिफ मुकामात पे हो रही है और वक्फे से हो रही है। और दरियाई चनाब का बिफरा और रेला झंग पहुंच गया, जहां 200 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। शदीद सैलाब के बायस सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया है और फसलें तबाह हो गई हैं। आइंदा 12 घंटों में त्रीमू हेडवर्ड्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्को है, जहां 8 से 9 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर सकता है। मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा जारी रखा। जंग वो गई हैं, जहां पर उन्होंने खिताब किया और कहा कि मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने हुक्म दिया है कि फलां बंद तोड़ दो, फलां तोड़ दो और किसी की फैक्ट्री बचा दो, किसी की आबादी बचा दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ जाने बचाने की हिदायत की है। मेरी भी फैक्ट्री हो तो उसको ना बचाए बल्कि आबादी को बचाए। तो उन्होंने कहा जहां भी मुतासिरीन को मदद होगी वहां पर हम पहुंचेंगे और आबादी को बचाएंगे। अगली खबर है कि तहरीक इंसाफ ने मंगल से पार्लियामेंट के बाहर असेंबली लगाने का ऐलान कर दिया है। पीडीए के चेयरमैन बैरिस्टर गौर का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर उन्हें बात नहीं करने दी गई, तो आज तो उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर लिया। आइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमारे माइक बंद किए जा रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अब हम पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट लगाएंगे और बाहर बैठकर अपनी बात आवाम तक पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई ने इस्तीफों का हुक्म दिया तो मुझ समेत तमाम मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए हैं और अगर असम्बली से इस्तीफों का कहा गया तो हम असम्बली से भी इस्तीफे दे देंगे। जिन MNAs को सजाएं सुनाई गई है उनकी सीटों पर एहतजाजन हिस्सा नहीं लेंगे। तो पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करने के बाद पार्लियामेंट का भी बाइकाट करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो सामने आ गई है, जिसमें सामिया हिजाब नामी एक खातून ने दावा किया कि उनको अगवा करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि वो सना यूसुफ की दोस्त हैं। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ठीक है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सके। अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन। मेरी आईजी इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पे सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीजों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। अब तक के लिए इतने। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोग बहुत ख्याल रखिए।